بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عید کا دن کس طرح گزاریں، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں جن کا ہم کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم عید الفطر کا دن کس طرح گزاریں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور ہم تمام لوگوں نے جتنی ہو سکی اللہ تعالیٰ کی عبادات کی۔ تو سب سے پہلے اب آپ نے عید الفطر کا چاند دیکھ لیا تو آپ نے جو کام کرنے ہیں، آپ نے تکبیرات کا آغاز کر دینا ہے، اور جب تک آپ عید کی نماز ادا نہیں کر لیتے آپ نے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آپ نے پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی نہیں کر لیتے۔ اور فجر کے وقت آپ نے عید والے دن اٹھنا ہے، تو اٹھنے کے بعد آپ نے فجر کی جو نماز ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے جو کرنا ہے، آپ نے گھر آ کر غسل کریں، خوشبو لگائیں اور مسواک کریں۔ یہ کام کر کے پھر بر وقت آپ عیدگاہ کی طرف جائیں، اور عیدگاہ کی طرف آپ نے جانا ہے تو جاتے ہوئے جس راستے سے آپ نے جانا ہے آتے ہوئے راستے کو تبدیل کر کے آنا ہے۔ اور ایک اور جو ضروری بات ہے، آپ نے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے جانا ہے تو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر جانا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کھجوریں میسر ہیں تو طاق کھجوریں آپ کھا کر جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی بھی اگر اور میٹھی چیز آپ کے گھر کے اندر میسر ہے تو وہ میٹھی چیز کو آپ کھا کر پھر عیدگاہ کی طرف جائیں، اور جا کر آپ نے عید الفطر کی جو ادائیگی کرنی ہے صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز سے پہلے نہ تو کوئی اذان ہے اور نہ ہی کوئی اقامت ہے۔ تو یہ آپ نے عید الفطر میں ان باتوں کا خیال کرنا ہے، اور جب آپ نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے، عید پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو جب آپ نے ملنا ہے تو کیا دعا دینی ہے ایک دوسرے کو؟ پڑھنا ہے تقبل اللہ منی و منکا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں بھی قبول فرمائے اور میری بھی نیکیاں، جو میں نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ میری عبادات قبول کرے، جو آپ نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ان عبادات کو قبول کرے۔ تو یہ آپ نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے۔ اور جس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے، عید والے دن آپ نے غریبوں کا خیال کرنا ہے، غریبوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے، اور بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تب تک اپنے مسلمان بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو آپ نے بھی جو بھی غرباء لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو آپ نے عید کی خوشیوں کے اندر شامل کرنا ہے، اس بات کا آپ نے ضروری طور پر خیال کرنا ہے۔ اور آپ نے عید والے دن فضول خرچی سے اجتناب کرنا ہے۔ ایسے فضول بے مقصد کہیں سیر و سیاحت کے لیے نکل جائیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلیں گے ممکن ہے آپ کی جو نگاہیں ان کا غلط استعمال ہوگا، آپ کے جو کان ہیں غلط باتیں سنیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے عید کا دن بڑے آرام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر گزاریں، اور جو فضول خرچی ہے اس سے اجتناب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لہو الحدیث سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھے اب عید کا چاند نظر آیا، اب ہم پہ وہ جو ایک مسلمان پہ پہلے پابندیاں تھی اب وہ نہیں رہی، آپ موسیقی سننا شروع کر دیں، گانا بجانا شروع کر دیں، اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لہو الحدیث سے تعبیر کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ عید ہے تو کوئی جا کر آپ کلب کو بک کر لے اور اس پہ جا کے مرد و زن کا اختلاط ہو، مخلوط سارا سسٹم ہو، بے پردہ عورتیں پھرتی ہوں۔ تو ان چیزوں سے آپ نے عید والے جو دن ہے اجتناب کرنا ہے، اور عید والے دن آپ نے مسلمان جو دوسرے آپ کے بھائی ہیں، مظلوم ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں جن کو کوئی عذر پیش ہے، وہ عید نہیں پڑھ سکتی، انہیں بھی کہا کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف جائیں، اور عیدگاہ کے اندر اور نہیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کے اندر بالکل اور لازمی طور پر شامل ہو جائیں۔
تو جہاں پہ آپ نے اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کے اندر برکتیں پائیں، اور جو آپ کے آباء و اجداد یا والدین دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ نے ان کی بخشش کے لیے بھی عید والے دن دعائیں کرنی ہے۔ جہاں آپ نے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین کے لیے دعائیں کرنی ہیں، وہاں پہ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو اسرائیل جو ملعونین ہیں، یہ لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوشیاں میسر کرے اور اللہ تعالیٰ اسرائیل والوں کو تباہ برباد کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کا آپ نے عید والے دن بڑا اہتمام بھی کرنا ہے، بڑا خیال بھی کرنا ہے، اور ہم کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔